اچھا، آپ نے ظاہر ہے ایز اے کونسل ریپرزینٹ کیا ہے، 3-4 لوگوں کو تقریباً آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے، تو وہاں پہ جو ملٹری کورٹس کے اندر جو لوگ ٹرائل آپ سامنا کر رہے ہیں، وہ جس تحویل میں ہیں، وہ کیا اپنی کیا کہانی بتاتے ہیں، وہ کیسے فیل کر رہے ہیں ان میں، اور جو عام ہمارے جیلوں میں جو قیدی ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ جو عام قیدی ہیں جو کوٹ لکھپت میں ہیں اور جو ملٹری کی تحویل میں تھے، ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ جو ان کی ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت ڈفرینٹ تھی. جس طرح یہاں پر عام جب ایک کوئی بھی ملزم ہوتا ہے جس کو پکڑتی ہے پولیس، 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کو پیش کرنا ہوتا ہے عدالت کے اندر. یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا. حسان نیازی پکڑا گیا، یہ نہیں پتہ کب پکڑا گیا، کیسے پکڑا گیا، کہاں سے پکڑا گیا، کس نے اس کو کسٹڈی میں لیا. تو جب انہوں نے کسٹڈی میں لیا اس کے بعد وہ کسی کورٹ میں نہیں اس کو پیش کیا گیا. وہ انہوں نے اندر ہی اندر ایک لیٹر دکھا دیا، جی ہائی کورٹ میں یہ ہماری کسٹڈی میں ہے، ملٹری اتھارٹیز نے اس کو کسٹڈی میں لے لیا. تو اس طرح کافی زیادہ لاز کی وائلیشن ہوئی. لیکن اب جو ان کی ٹریٹمنٹ تھی جو پکڑنے کے بعد کی تھی، ان کو انہوں نے جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے کر دیا. اس کے بعد ان کی انٹیروگیشنز ہوتی رہی مسلسل. روز کی بنیاد پہ ان کو جو ہے نا ایک چھوٹے چھوٹے سے بند سیلز کے اندر رکھا جاتا تھا جہاں پر اندھیرا ہوتا تھا بالکل. ان کی 15 گھنٹے یہ جو ملزم ہیں ان کی آپ کو ان کی کہانی بتا رہی ہوں جو انہوں نے مجھے بتائی. وہ کہتے تھے کہ ہمیں لگاتار انٹیروگیشن ہوتی تھی، ہمیں مار دھاڑ ہوتی تھی، کبھی تشدد ہوتا تھا؟ تشدد ہوتا تھا باقاعدہ طور پہ. اور ان کو پہلے 2 مہینے تو ان کو پتہ ہی نہیں نہ تھا ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اتنا برا ان کا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کیا جاتا تھا. اور صرف یہ ٹریٹمنٹ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ آپ نے ماننا ہے، آپ نے کنفیس کرنا ہے، آپ نے اعتراف جرم کرنا ہے، اور آپ نے جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے جا کے اسٹیٹمنٹ دینی ہے کہ آپ نے یہ سارے جرم کیے ہیں. تو آپ سوچیں اس ساری چیز کے لیے انہوں نے ان کو اتنا ٹارچر کیا، اتنا جو ہے نا ان کو ذہنی تشدد، ذہنی دباؤ ان کے اوپر ڈالا، فزیکل ٹارچر ان کے اوپر بہت زیادہ کیا جو مان نہیں رہے تھے. ایک میرا کلائنٹ تھا، بہت ہی اس کا جو بھائی ہے وہ بڑا ہی اسٹرانگ، میں ان کو کہوں گی بڑے بہادری سے ابھی بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کو اندر ہر طرح کا اس نے ٹارچر برداشت کر لیا. وہ کہتا ہے کہ میرا جسم کا کوئی ایسا حصہ ہی نہیں ہے جس پہ اوپر نہ ٹارچر مارکس نہ ہو، مطلب اتنے برے طریقے سے ٹارچر اس کے اوپر کیا گیا. لیکن اینڈ میں وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر طرح کا ٹارچر برداشت کر لیا اور میں نے کہا میں اعتراف جرم نہیں کروں گا. لیکن آخر میں کہتے ہیں جب وہ پلائرز لے آئے نا میرے ناخن نکالنے کے لیے، جب وہ ناخن نکالنے والی پوری اپنی مشینری لے آئے کہ اب تم نے جرم کا اعتراف نہ کیا تو ناخن تمہارے اکھاڑ دیں گے، کہتے ہیں پھر میں نے کہا میں اعتراف جرم کر لیتا ہوں، آپ مجھے جہاں پیش کرنا ہے مجھے کر دیں. تو اس طریقے کا جو ہے نا اپنے ہی لوگوں پہ ظلم اور زیادتی اور جبر کا ان کو نشانہ بنایا گیا.